لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ، 5ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر سال کی طرح آج بھی جو احباب جہاں سے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کا آنا اپنی بلند و بالا بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور قدم قدم پہ اللہ پاک آپ کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستان مکرم، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے میں اس کا ترجمہ کروں۔ یہ جو محفل پاک سجائی گئی، آج کی انتظامیہ، جملہ انتظامیہ، اللہ تبارک و تعالی تمام کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن احباب نے اس کے اندر حسب توفیق اپنا حصہ ملایا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کا حصہ ملانا بھی اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کے رب نے آپ کو خلق عظیم پر فیض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا رویہ کافروں کے ساتھ کیسا تھا، اور جو کمزور سے کمزور تر جو تھا، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، اس معاملے میں 10 منٹ کی حاضری ہے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمامی احباب ذوق اور شوق سے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میرے دوستان مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو انعام و اکرام ملا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو جو پیغامات ملتے، ان کی دعوتوں کا جو سلسلہ تھا، وہ اپنی امتوں تک انہوں نے پہنچایا۔ میرے دوستان مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ابتدائی طور میں ان تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر خالق کائنات نے اخلاق کا جو نکتہ تھا وہ سر فہرست رکھا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی جس طرح تبلیغ کی، کافر بھی کھینچے چلے آتے تھے۔ میرے دوستان مکرم، وہ بڑھیا خاتون جو مکہ مکرمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے، ڈر سے، جو اپنی گٹھڑی باندھ کے جا رہی تھی، جسے پتہ چلا کہ ایک محمد آئے ہوئے ہیں جو جادو کرتے ہیں، اور جو کفار ہیں وہ اپنا دین و دھرم چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی گٹھڑی باندھ کے دروازے پر تھلے پہ بیٹھی ہے اور جانے کی تیاری میں بیٹھی ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس بڑھیا کے سامنے ہوا۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گزرنا چاہا تو اس بڑھیا نے کہا، اے بھتیجے یہ گٹھڑی میری اٹھا دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گٹھڑی اٹھانی چاہی تو دیکھا اس کا وزن زیادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اماں تو یہ کہتی ہے کہ میں پہنچا دوں جہاں تم نے جانا ہے، میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں تمہاری گٹھڑی۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی کون سی بات ہوگی، آپ
پہنچا دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گٹھڑی اپنے کاندھوں پر رکھی اور اس بڑھیا کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے جا رہے ہیں۔ راستے میں وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اے نیک سیرت شخص، یہاں پہ ایک محمد نامی شخص آیا ہوا ہے جو لوگوں پر اپنا جادو کرتا ہے، وہ دین و دھرم اپنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں نے سوچا میں بھی بتوں کی پوجا کرتے کرتے مر جاؤں، کہیں وہ مجھ پہ جادو نہ کر دے، اسی کے ڈر سے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں غور سے سنتے جا رہے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گٹھڑی نیچے نہیں پھینکی، یہ نہیں فرمایا اماں تو میرے بارے میں باتیں کرتی ہے، یہ لے اپنی گٹھڑی اٹھا کے لے جا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بڑھیا کی جو گٹھڑی تھی اسے خاموشی سے بڑھیا کی باتیں سنتے آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ جب اس بڑھیا کا مقام آیا جہاں اس نے جانا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گٹھڑی رکھی تو وہ بڑھیا خاتون کہنے لگی اے بھتیجے ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ میں جس محمد کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے آئی ہوں، لوگ مجھ سے پوچھیں گے اے اماں اے بڑھیا تو مکہ کیوں چھوڑ کے آئی ہے؟ تو میں یہ کہوں گی کہ مکہ کے اندر ایک جادو کرنے والا محمد آیا ہوا تھا، اس کے ڈر سے میں مکہ چھوڑ کے آئی ہوں۔ ہاں ایک ایسا شخص بھی میں نے دیکھا تھا جس نے میرا بوجھ اٹھایا، میری گٹھڑی اٹھائی اور میرے مقام تک مجھے پہنچایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مخاطب ہو کر کہتی ہے اے نیک سیرت شخص تمہارا نام کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس محمد کی تم باتیں کر رہی ہو وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، میں ہی ہوں محمد جس کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کے آئی ہو۔ وہ خاتون کہنے لگی اے محمد تیرا جادو میرے اوپر اثر کر گیا۔ سبحان اللہ، تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیے اور مجھے اسلام کے اندر داخل فرمائیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میرے دوستان مکرم یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی تو تھا۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند و بالا اخلاق کے مرتبے